बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। सबसे पहले आपको बताते चलें कि किसान कार्ड का इजरा बेहतरीन इकदाम है। इसके ज़रिए से मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं। कार्ड के ज़रिए किसानों को कर्जे मिलेंगे। हमारा मकसद मुल्क में गुर्बत कम करना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दावा। कहा कि पाकिस्तान में इस साल गंदम की पैदावार का रिकॉर्ड टूट जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर मुल्तान पहुंचे, जहां उन्होंने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संग बुनियाद रखा और किसान कार्ड स्कीम का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि किसान कार्ड का इजरा बेहतरीन इकदाम है। इसके ज़रिए से मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं। कार्ड के ज़रिए किसानों को कर्जे मिलेंगे। हमारा मकसद मुल्क में गुर्बत कम करना है। हमारे दौर में गंदम की इमदादी कीमत 500 रुपये इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि जब फसल ख़राब होती है तो किसान के हालात ख़राब होते हैं। अगर 20% गंदम ज़ाया होती है तो अरबों रुपये का नुकसान होता है। फसलों की कीमतें गिरने पर भी किसान कार्ड के ज़रिए उनकी मदद करेंगे। पानी की कमी के बायस ज़रूरी पैदावार कम हो जाती है। हम 220 अरब रुपये नहरें पक्की करने पर खर्च कर रहे हैं। 2 डैम बना रहे हैं जिससे किसानों को इजाफी पानी मिलेगा। आलमी वबा कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नज़र मुल्क के 16 मुतासरा शहरों में फ़ौज को तैनात कर दिया गया है। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिहार ने कहा कि मुल्क भर में मोहलिक वायरस के वार जारी हैं। पाक फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिहार का मीडिया को ब्रीफिंग में कहना था कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर इंतहाई ख़तरनाक है, जिससे रोज़ बरोज़ अमवात में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में कोरोना के 90,000 एक्टिव केसेस मौजूद हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिहार का कहना था कि आलमी वबा की सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क के 16 शहरों में फ़ौज को तैनात कर दिया गया है। पाक फ़ौज के जवान मुल्क के दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की भरपूर मदद करेंगे। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर से पूरा खित्ता मुतासिर हुआ है। इस वक्त ऑक्सीजन की पैदावार का 75% शोबा सेहत के लिए मुख्तस है। मुल्क भर में 4,300 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाक फ़ौज के तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि मुल्क भर में पाकिस्तान फ़ौज को सिविल इदारों की मुआवनत के लिए तलब किया गया है। पेशावर, मर्दान, चारसदा, लाहौर, फैसलाबाद, सिंध, कराची, हैदराबाद, कोयटा, आज़ाद कश्मीर और मुजफ्फराबाद में पॉजिटिव केसेस इंतहाई ज़्यादा हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की बुनियाद तब्दीली की निशानदेही। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जनूबी पंजाब का तरक्याती फ़ंड जनूबी पंजाब में ही लगाया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में तरक्याती मनसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान ने सियासी जद्दोजहद की तवील जंग लड़ी। माजी की हुकूमतों ने जनूबी पंजाब से वोट लिए, तरक्याती काम नहीं किए। उन लोगों ने कहा कि देखो कि जनूबी पंजाब का ख्वाब हकीकत का रूप धार रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्तान के लिए 30 अरब के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मुल्क की तारीख में पहली बार वज़ीर-ए-आज़म ने माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। 2023 में भी तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के हम ख्याल ग्रुप के दरमियान मुलाकात तय पा गई है। मुलाकात में जहांगीर तरीन की शिरकत मशकूक है। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन के हामी अरकान असम्बली मंगल के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात करेंगे, मगर जहांगीर तरीन इस मुलाकात में शरीक नहीं होंगे। 11 MNAs और 22 MPAs वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। याद रहे कि कुछ रोज़ कबल जहांगीर तरीन की जानिब से जारी बयान में दावा किया गया था कि उनकी जल्द वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी। इस सिलसिले में कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान से दरीन ताल्लुकात हैं, उनके साथ ऐसा रिश्ता है जो कमज़ोर नहीं होना चाहिए। वफाकी काबीना की कार्रवाई को ऑनलाइन निज़ाम पर मुंतकिल करने की तैयारियां मुकम्मल। काबीना की कार्रवाई ऑटोमेशन निज़ाम के तहत होगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। काबीना अरकान को टैबलेट्स PC फ़राहम कर दिए गए हैं। काबीना अरकान को एजेंडा, समरियाँ, मिनट्स ऑनलाइन फ़राहम किए जाएंगे। ऑनलाइन सिस्टम से हसास मालूमात की राजदारी भी यकीनी बनाई जा सकेगी। ज़राए के मुताबिक ऑनलाइन निज़ाम से हुकूमत को सालाना करोड़ों रुपये की बचत होगी। ख़जाने को कागजी इस्तेमाल ख़त्म और प्रिंटिंग अखराजात की बचत होगी। ऑटोमेशन निज़ाम के तहत दस्तावेज़ात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हुकूमत को मुल्क दिवालिया और ख़जाना तकरीबन खाली मिला था। हुकूमत की कोशिशों की वजह से मुल्क अब मुस्बत समत की तरफ जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली से मुलाकात के दौरान कहा कि जनूबी पंजाब के लोगों की महरूमियों को दूर करने के लिए हुकूमत की ख़ुसूसी तवज्जो इस वक्त इस इलाके की तरक्की और आवाम की खुशहाली पर है। वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब गवर्नमेंट को करप्शन की शिकायत के हवाले से एक पोर्टल बनाने की हिदायत दी और इंक्वायरी के बाद करप्शन साबित होने वाले हुकाम को करार वाकई सज़ा देने की भी हिदायत की। वज़ारत दाखिला का बड़ा इक़दाम। ईद के मौके पर कैदियों की सज़ा में 30 दिन की माफ़ी की समरी इरसाल। वज़ारत दाखिला की जानिब से कहा गया कि करप्शन केसेस में सज़ा याफ्ता कैदियों को भी रियायत नहीं मिलेगी। वज़ारत दाखिला ने समरी वफाकी काबीना को भिजवा दी है। वज़ीर-ए-आज़म मंजूरी के लिए समरी आज सदर को भिजवाएंगे। वज़ारत दाखिला का कहना था कि दहशतगर्द और कत्ल समेत संगीन नौइयत के मुकदमात के कैदियों के लिए ये रियायत नहीं होगी। 65 साल से ज़्यादा उम्र के मामूली जराइम में मर्द कैदी रियायत के मुस्तहिक होंगे, जबकि मामूली जराइम में कैद 60 साल की ख़वातीन इस रियायत की मुस्तहिक होंगी। करप्शन केसेस में सज़ा याफ्ता कैदियों को भी रियायत नहीं मिलेगी। असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC इजलास में 40 साल से ऊपर के अफराद की वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन का कल से आगाज़ का फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में कहा कि अगर आप 40 साल या इससे ऊपर के हैं तो रजिस्ट्रेशन करा लें। 50 साल से ऊपर के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन कल से शुरू की जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मुल्क में ऑक्सीजन की किल्लत में इजाफे और कोरोना सूरत हाल पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि मुल्क को भारत जैसी बदकिस्मती से बचाने के लिए तमाम फरीक़ैन की मुशावरत से जामे हंगामी हिकमत अमली मुरतब की जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि वायरस की नई इक़साम और इसके महलिक असरात से आवाम को बचाने के लिए हिकमत अमली को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी जाए। हमारे दौर में डेंगू वबा से निमटने के लिए वाज़ेह की गई कामयाब हिकमत अमली का मॉडल इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवामुन नास की हिफाजत के लिए वैक्सीन की फराहमी के अमल को तेज़ करे। निजी शोबे की मदद ली जा सकती है। कोरोना के मौजूदा मरहले में मज़ीद किसी किस्म का इबहाम, शशोपंज या लाल हलाकत खेज़ गलती साबित होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़श्ता माह साल के तजुर्बात का यही नतीजा सामने आया है कि कोरोना पर काबू पाने का वाहिद रास्ता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्द अज जल्द वैक्सीन लगाना है। ये मुजरिमाना गफलत है कि हुकूमत ने मतलूबा मकदार में वैक्सीन की ख़रीदारी के लिए बर वक्त इक़दाम नहीं किए। आसिफ अली जरदारी के मौलाना फजलुर रहमान से बैकडोर राब्ते। पीपल्स पार्टी को सियासी तन्हाई से निकालने के लिए आसिफ अली जरदारी मुतहरिक हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा ने मौलाना फजलुर रहमान को साबिक सदर का पैगाम पहुंचाया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ख्वाहिश का इजहार किया कि PDM के आइंदा होने वाले इजलास में पीपल्स पार्टी को मदऊ किया जाए। हम अपोजिशन इत्तेहाद का ही हिस्सा रहना चाहते हैं। उन्होंने मौलाना को अपने पैगाम में मजीद कहा कि माजी को भूल कर हुकूमत के खिलाफ नई सफबंदी की जाए। आप PDM के सरबराह की हैसियत से पीपल्स पार्टी को इजलास का दावतनामा जारी करें।
ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی کی واپسی کے لیے شرط عائد کر دی۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اگر اسمبلی سے استعفے دینے کا اعلان کرے تو واپسی کا سوچا جا سکتا ہے۔ سندھ حکومت نے ہنگامہ آرائی کی حمایت کرنے پر مفتی منیب الرحمان اور دیگر علماء کے نام 4 شیڈول میں ڈالنے کی تیاری کر لی ہے۔ کالعدم مذہبی جماعت کے اجتماع اور ہنگامہ آرائی کی حمایت پر محکمہ داخلہ سندھ نے ضلع شرقی کے تھانوں سے مفتی منیب الرحمان اور دیگر علماء کے نام 4 شیڈول میں ڈالنے کے لیے تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ ذرائع کے مطابق فہرست میں مفتی منیب الرحمان کے علاوہ حاجی رفیق پردیسی، غلام غوث بغدادی، مولانا ریحان امجد نعمانی، علی محمد اسلم اور عامر چھوٹانی کا نام بھی شامل ہے۔ پولیس کی جانب سے دستاویزات مکمل کر کے CDD کو بھجوا دی جا چکی ہیں، جبکہ فہرست میں شامل تمام افراد کے نام 4 شیڈول میں ڈالنے کے لیے سفارشات کی تیاری بھی جاری ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے خود شہریوں کی ویکسینیشن شروع کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان اپنے آبائی شہر سیالکوٹ میں کورونا ویکسینیشن سینٹر پہنچ گئی، جہاں انہوں نے ویکسینیشن کے عمل کا جائزہ لیا اور متعلقہ عملے کو ہدایت دی۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے متعدد بزرگ شہریوں کی خود ویکسینیشن بھی کی۔ سینٹر پر موجود بزرگ شہری وہ صحافی برادری کے لیے بھی ویکسینیشن کا اعلان کریں گی اور اپنے ہاتھوں سے صحافیوں کو ویکسین لگائیں گی۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبد نے کہا ہے کہ ملک بھر میں کورونا ویکسین کر دی گئی ہے۔ ڈاکٹر محمد عبد کا کہنا تھا کہ 81,39,273 خوراکیں سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو دی گئی ہیں۔ وزارت صحت ویکسین دینے کے لیے اوقاف کا دائرہ وسیع کر رہی ہے۔ ہر روز کورونا کے نئے کیسز بڑھ رہے ہیں، صورتحال تشویشناک ہے۔ وزارت صحت رمضان میں کورونا سے نمٹنے کے لیے متحرک ہے، جبکہ دوسری جانب وزارت صحت کے ترجمان نے کہا کہ کورونا وائرس لگنے کی صورت میں ذیابیطس کے مریضوں کو زیادہ مشکل پیش آتی ہیں۔ سعودی مفتی اعظم الشیخ عبدالعزیز نے کہا ہے کہ کورونا وائرس میں مبتلا مریضوں کا دوسرے لوگوں سے میل جول حرام ہے۔ عوام کو چاہیے کہ ماسک کا استعمال کریں۔ بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ سعودی مفتی اعظم الشیخ عبدالعزیز نے کورونا وائرس میں مبتلا مریضوں کا دوسرے لوگوں سے میل جول حرام قرار دے دیا ہے۔ سعودی مفتی اعظم نے کہا کہ مہلک وائرس سے متاثرہ افراد کا دوسرے لوگوں سے میل جول حرام ہے۔ وبا سے بچاؤ کے لیے عوام کو کورونا SOPs پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صحت عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے، انسان کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بھارت میں کورونا موت بڑھنے لگا۔ 24 گھنٹوں میں مزید 2,806 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نئی دلی اور ممبئی میں ہر تیسرا شخص مہلک وائرس کا شکار ہے۔ بنگلہ دیش نے بھی بھارت کے ساتھ سرحدیں بند کر دی ہیں۔ بھارت میں کورونا کی تباہ کاریاں عروج پر ہیں۔ گزشتہ روز مزید 3,54,000 افراد متاثر ہوئے۔ یہ 5واں روز ہے جب 3.5 لاکھ افراد وبا سے متاثر ہوئے ہیں۔ ٹرینیں ہسپتالوں میں بدل گئی ہیں۔ امیر بھارت چھوڑ کر نجی طیاروں میں باہر بھاگنے لگے۔ حالات اس قدر خوفناک ہیں کہ آکسیجن سلنڈر کی حفاظت کے لیے پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ہسپتالوں کے باہر آکسیجن کا انتظار کرتے مریض مر رہے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے نے بھارتی وزیر اعظم کو حالات کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم اور
اوور کانفیڈنس ہیں۔ جب کورونا پھیل رہا تھا تو نریندر مودی بنگال میں بغیر ماسک کے گھوم پھر رہے تھے۔ عراقی دارالحکومت بغداد کے ہسپتال میں آتش زدگی سے اب تک 82 کورونا مریض جہاں بحق ہو گئے ہیں۔ واقعہ بغداد کے ابن الحتیب ہسپتال میں پیش ہے جو کورونا مریضوں سے بھرا ہوا تھا۔ حکام کے مطابق آگ انتہائی نگہداشت وارڈ میں آکسیجن ٹینک پھٹنے کے باعث پیش آئی۔ واقعے کے بعد فائر بریگیڈ کا عملہ موقع پر پہنچ گیا اور آگ بجھانے کی کوشش شروع کر دی۔ دوسری جانب عراقی شہری دفاع کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہسپتال میں آگ بجھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، جس کے باعث آگ نے تیزی سے پورے ہسپتال کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جبکہ مریضوں کو آگ کی وجہ سے وینٹیلیٹر سے ہٹانا پڑا، جس سے زیادہ جانی نقصان ہوا۔ انسانی حقوق کمیشن نے آتش زدگی کے واقعے کو مجرمانہ غفلت قرار دیتے ہوئے عراقی وزیراعظم سے وزیر صحت کو برطرف کرنے کا مطالبہ کیا، جس کے بعد وزیراعظم نے تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ناظرین، بٹگرام میں سستے رمضان بازار اور رمضان دسترخوان کے بعد ایک اور ڈرامہ بے نقاب۔ عوام کو سرکاری چینی بھی مقررہ مارکیٹ کے نرخ پر ملنے لگی، جس پر عوام سراپا احتجاج ہیں۔ اس وقت JNN نیوز اسلام آباد کے نمائندے شیراز احمد شیرازی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی شیراز احمد شیرازی، آگاہ کیجیے گا، یہ معاملہ ہے کیا؟ دیکھیے ٹھیک یہ سب پختونخوا کا ضلع ہے بٹگرام، جہاں پر جو ہے رمضان قریب آتے ہی، رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی جو ہے ایک طرف اگر اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے، تو دوسری جانب جو ضلعی انتظامیہ ہے ان کی جانب سے رمضان بازار اور پھر رمضان دسترخوان کے بعد جو ہے چینی کی جو سرکاری چینی کی جو قیمتیں ہیں جو کہا گیا تھا کہ کم کریں گے، ان کا ڈرامہ بھی جو ہے بے نقاب ہو گیا ہے۔ عوام کو جو ہے سرکاری چینی بھی مارکیٹ سے غیرہ کی جو نرخ ہے اس پر جو ہے مل رہی ہے۔ اس حوالے سے عوام میں جو ہے شدید غم و غصہ جو ہے پایا جا رہا ہے، اور عوام جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، تاہم جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ عوام کو امداد جو ہے وہ پرووائڈ کرنے میں بالکل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے جو سابق صوبائی امیدوار ہے بٹگرام سے نسل والجماعت کے علامہ محمد دیشانی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ DC عبدالحمید خان کی ملی بھگت سے جو ہے سرکاری چینی عام مارکیٹ میں مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہے، مگر جو انتظامیہ ہے وہ خرگوش کی نیوز ہو رہی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا اس بدترین کرپشن پر DC بٹگرام، DFC اور دیگر ذمہ داروں کے جو ہے خلاف کارروائی بھی ہوئی چاہیے، تاہم جو ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور عوام جو ہے وہ مہنگے داموں جو ہے وہ چینی فروخت کر رہے ہیں۔ چینی کی جو قیمتیں ہیں جو کہا گیا تھا کہ سستے بازاروں میں جو ہے چینی فروخت کی جائے گی، تو اس سے بڑھ کر جو ہے عوام کو مل رہی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ چینی جو ہے وہ سرکاری چینی ہے اور وہ عام دکانوں میں جو ہے فروخت ہو رہی ہے، اور ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس وقت جب ہم نے ڈپٹی کمشنر بٹگرام سے بات کی تو ان کی جانب سے کوئی موقف جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، اور عوام جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، اور عوام نے یہ بھی کہا ہے کہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں ہمیں احتجاج کرنے پر جو ہے مجبور نہ کیا جائے۔ جی بہت شکریہ شیراز احمد شیرازی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ لیاقت پور میں اسسٹنٹ کمشنر ان ایکشن، شام 6 بجے کے بعد کھلی ہوئی 12 دکانیں سیل کر دی گئی ہیں۔ لیاقت پور سیل ہونے والی دکانوں میں جبار آٹوز، شمسی ٹرنک میکر، ماشاءاللہ میکر، لاسانی میکر، نعیم جیولری، نیشنل موبائل شاپ، بسم اللہ برتن سٹور، انگلش شوز، سندر موبائل زون اور دیگر دکانیں شامل ہیں۔ شام 6 بجے کے بعد خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔
احمد پور شرکیہ میں کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے بہاولپور ضلع انتظامیہ کی جانب سے فلیگ مارچ کیا گیا۔ فلیگ مارچ حکومت پنجاب کی ہدایت پر کرونا سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا گیا۔ فلیگ مارچ کی قیادت ڈپٹی کمشنر عرفان علی کاٹھیا نے کی۔ فلیگ مارچ میں ڈولفن فورس، ریسکیو 1122، پولیس اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران اور سٹاف نے شرکت کی۔ فلیگ مارچ ڈی سی چوک سے ہوتا ہوا فرینڈ گیٹ، سرکولر روڈ، میلاد چوک، ملتان روڈ، لاری اڈا، ماڈل ٹاؤن، سی اے، اندرون فریٹ گیٹ پر اختتام پذیر ہوا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ کرونا سے محفوظ رہنے اور کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ہر شخص اپنا کردار ادا کرے، فیس ماسک کا استعمال اور آپس میں سماجی فاصلہ رکھ کر کرونا سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ لیاقت پور کے نواحی علاقہ رشید آباد کے قریب گندم کے ڈھیر کو آگ لگ گئی ہے۔ کاشتکار کی 6 ماہ کی محنت ڈوب گئی۔ 4 ایکڑ کے گندم کا ڈھیر ایک جگہ پر جمع کر رکھا تھا، جسے آگ بھڑک اٹھی اور مکمل جل کر خاکستر ہو گئی ہے۔ گندم کے ڈھیر کو آگ لگنے کی وجہ سے کاشتکار کو لاکھوں مالیت کا نقصان ہوا۔ گندم کے ڈھیر کو آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ لیا تھانہ کوٹ سلطان پولیس کی بڑی کارروائی، چور گینگ گرفتار، لاکھوں مالیت کی مسروقہ سولر پلیٹیں اور دیگر سامان سمیت نقدی برآمد کر لیا ہے۔ لیا تھانہ کوٹ سلطان پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے چور گینگ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے لاکھوں مالیت کی مسروقہ سولر پلیٹیں، انورٹر اور نقدی برآمد ہوئی ہیں۔ گرفتار ملزمان میں عبدالعزیز اور امام بخش شامل ہیں۔ ملزمان عرصہ 2 سال سے سرکاری اسکولوں سے چوری کی وارداتیں کر رہے تھے۔ ملزمان کا تعلق ضلع مظفر گڑھ سے ہے۔ ترنڈا محمد پناہ میں چینی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ رمضان بازار میں چینی برائے نام اور مارکیٹ میں چینی بلیک میں فروخت ہونے لگی۔ شہریوں کا ڈپٹی کمشنر سے چینی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ لیاقت پور کے رمضان بازار میں فوٹو سیشن کے بعد چینی غائب ہو جاتی ہے۔ رمضان بازار کے صارفین سستی چینی سے محروم ہیں۔ غریب کو نام کی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ چینی کا سٹال عملے اور چینی سے خالی پڑا ہوتا ہے اور شہر بھر میں سرکاری نرخ 82 روپے فی کلو میں چینی ملنا محال ہو چکا ہے۔ لیاقت پور تحصیل انتظامیہ نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ ٹھل حمزہ میں کارروائی کرتے ہوئے ذخیرہ شدہ 15,000 من گندم اور 100 تھیلا چینی برآمد کر کے گوداموں کو سیل کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں تحصیل لیاقت پور سے اپنے نمائندے نوید بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور کی ہدایت پر کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر حاصل پور میں سخت کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والی 2 دکانیں سیل کر دی گئی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر حاصل پور اور دیگر بلدیہ افسران سمیت ٹائیگر فورس ٹیم نے تحصیل حاصل پور میں کرونا سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر اختیار نہ کرنے کی پاداش میں آج 10 دکانیں سربمہر دری اسنا۔ اسسٹنٹ کمشنر کامران اشرف نے عوام الناس سے اپیل کی ہے کہ کرونا کی حالیہ مہلک اور خطرناک لہر میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور ماسک کا استعمال لازمی کریں۔ قائم پور کے محلہ ٹوبہ والا میں آتش بازی کے سامان کی تیاری کے دوران بارود پھٹ گیا۔ بارود پھٹنے سے گھر میں آگ بھڑک اٹھی، ایک شخص موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ حاصل پور کے نواحی علاقہ قائم پور کے محلہ ٹوبہ والا میں گلزار احمد کے گھر میں آتش بازی کے سامان کی تیاری کے دوران بارود پھٹنے سے زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں گھر میں آگ بھڑک اٹھی۔ 40 سالہ اکرام نامی شخص موقع پر ہی دم توڑ گیا اور 50 سالہ زرینہ بی بی، 25 سالہ عمران اور 2 سالہ محمد علی شدید زخمی ہو گئے، جنہیں ریسکیو 1122 کی ٹیم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا۔
جلال پور پیروالا کے نواحی علاقہ خان بیلا میں محکمہ ہیلتھ کی عطائی ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی، 2 جعلی کلینک سیل۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جلال پور ڈاکٹر ذوالفقار علی چند کا کہنا تھا کہ ان دونوں جعلی کلینکس میں ایلوپیتھک پریکٹس کی جا رہی تھی، جس میں ڈیلیوری، الٹراساؤنڈ اور اسقاط حمل جیسا گھناؤنا کام کیے جاتے تھے۔ دونوں جعلی کلینک میں انسانی زندگیوں سے کھیلا جا رہا تھا۔ عطائی ڈاکٹرز کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جا رہی ہے۔ JNN نیوز سے فی الوقت اتنی ہی، مزید خبروں کے لیے رہیے ہمارے ساتھ۔